آج ہم ایک ایسے نام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہر گھر میں جانا جاتا ہے، کولگیٹ پالمولیو پاکستان۔ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کمپنی چلتی کیسے ہے اور اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے۔ چلیں سب سے پہلے فائنل ورڈکٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کمپنی ایک بنکر کی طرح ہے، مضبوط، محفوظ، نہ کہ کوئی راکٹ جو آسمان پر لے جائے، اور اس پورے تجزیے میں ہم یہی سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، تو اس بزنس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کمپنی بناتی کیا ہے اور جس مارکیٹ میں یہ کام کر رہی ہے وہاں مقابلہ کتنا سخت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان برانڈز کی جو شاید اس وقت بھی ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ڈٹرجنٹ سے لے کر صابن تک، اور وہ ٹوتھ پیسٹ جو ہم میں سے اکثر لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، کاروبار کا سب سے بڑا حصہ، تقریباً 70% سے بھی زیادہ، اصل میں ہوم کیئر پروڈکٹ سے آتا ہے، یعنی ڈٹرجنٹس وغیرہ سے۔ تو یہ سمجھ لیں گے یہ کوئی ہائی ٹیک سیکٹر نہیں ہے، یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو آہستہ آہستہ آبادی اور لوگوں کی آمدنی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، یعنی ایک مستحکم لیکن سست رفتار سفر۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس روزمرہ کے جائنٹ کو چلانے والا معاشی انجن آخر ہے کیسا۔ بات کو آسان کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ پوری کمپنی ہماری ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے نمبرز ہمیں کیا کہانی سناتے؟ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے اس کا معیار۔ ذرا اس نمبر پہ غور کریں، 88% ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ، مطلب بزنس میں لگائے گئے ہر 100 روپے پر یہ کمپنی 78 روپے کا شاندار منافع کما رہی ہے۔ یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ریٹرن آن ایکویٹی بھی دیکھیں، تقریباً 50%، یعنی مالکان کے لگائے ہوئے پیسے پر کتنا منافع بن رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور زبردست پروفیٹیبلٹی دکھاتی ہے۔ اور آخر میں یہ کمپنی اپنی سیلز کو منافع میں بدلنے میں بھی ماہر ہے۔ اس کا نیٹ پروفٹ مارجن تقریباً 16% ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ۔ ہر 100 روپے کی سیل پر سارے خرچے نکالنے کے بعد مالکان کی جیب میں تقریباً 16 روپے خالص منافع کے طور پر آتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی صحت مند نشانی ہے۔ اچھا، ایک طاقتور انجن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ چلیں اب بات کرتے ہیں اس کے خفیہ دفاعی نظام کی، جسے سرمایہ کاری کی دنیا میں موٹس یعنی قلعے کی خندقیں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کمپنی کا قلعہ 4 چیزوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، اس کے برانڈز کی طاقت جس پر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ملک کے کونے کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا، اس کی عالمی پیرنٹ کمپنی کا تجربہ، اور چوتھا، سرمایہ کا بہترین استعمال۔ ان چاروں چیزوں کو ایک ساتھ کاپی کرنا کسی بھی کمپیٹیٹر کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ یہی چیز ایک زبردست فلائی ویل ایفیکٹ بناتی ہے۔ سوچیں، زیادہ منافع کا مطلب ہے کہ کمپنی مارکیٹنگ پر زیادہ پیسہ لگا سکتی ہے۔ زیادہ مارکیٹنگ سے سیلز بڑھتی ہیں، جس سے منافع اور بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود بخود تیز سے تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ اور اب ایک بہت ہی کمال کی بات، یہ کمپنی اپنے روزمرہ کے اخراجات چلانے کے لیے اپنا پیسہ استعمال ہی نہیں کرتی۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے سپلائرز کو دیر سے ادائیگی کرتی ہے اور اپنے کسٹمرز سے پیسے جلدی لے لیتی ہے۔ تو دراصل سپلائرز اور کسٹمرز ہی اس کے بزنس کو فنانس کر رہے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک زبردست ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، تو قلعہ بہت مضبوط ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے گروتھ کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو گروتھ تو مسلسل رہی ہے۔ صرف 5 سال کے اندر نیٹ ٹرن اوور دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو آگے گروتھ آئے گی کہاں سے؟ دیکھیں، یہاں کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے، بلکہ چند چیزوں کا ایک مکسچر ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے تو زیادہ لوگ ان کی چیزیں استعمال کریں گے، لوگ آہستہ آہستہ بہتر اور مہنگی پروڈکٹس کی طرف جائیں گے، اور کمپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنے کام کو اور بہتر بناتی رہے گی۔ یہ ایک سست لیکن مستحکم گروتھ کا فارمولا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں واپس ہمارے پہلے سوال پر لے آتا ہے، بنکر یا راکٹ؟ اس ساری معلومات کی روشنی میں آخر فیصلہ کیا ہے؟ ماضی میں تو یہ ایک دولت بنانے والی مشین ثابت ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی نے 2002 میں صرف 980 روپے لگائے ہوتے تو آج ان کی قیمت 4 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہوتی۔ یہ ایک ناقابل یقین ریٹرن ہے۔ لیکن ماضی تو ماضی ہے۔ آج کی قیمت پر اگر ہم آگے دیکھیں تو حساب کتاب یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے تقریباً 11 سے 12% سالانہ ریٹرن کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ اچھا ہے، لیکن یہ وہ 26% والا ریٹرن نہیں ہے جو کسی سٹاک کو 10 سال میں 10 گنا بنا دے۔ تو راکٹ والی بات تو مشکل لگتی ہے۔ اور اس کی وجہ سیدھی سی ہے، مارکیٹ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہترین کمپنی ہے، اس لیے اس کی قیمت پہلے ہی اس کے معیار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ایک اچھا ڈیویڈنڈ ضرور ملتا ہے، لیکن یہ کوئی بارگین نہیں ہے۔
تو آخر میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے اعتماد کے ساتھ ایک ایلیٹ بن کر کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک اعلیٰ معیار کی محفوظ کمپنی جہاں لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کو مہنگائی سے بچا کر مستحکم طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی تیز رفتار راکٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک ایسے پریڈکٹیبل اور اعلیٰ معیار کے بنکر کی ایک طویل مدتی منصوبے میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟